بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جس کو رقم دی ہے وہ کوئی اکیلا انسان ہے یا کوئی کمپنی ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں آپ کا وظیفہ کرنے کا طریقہ کار الگ ہوگا، کلمات ایک ہی ہوں گے لیکن فرق صرف نیت کا ہوگا۔ آج کا وظیفہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ وہ اس انسان کو بے بس کر دے گا جس کا تصور کر کے آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ وہ انسان اپنے بس میں ہی نہیں رہے گا، اس کی اپنی سوچ بالکل بھی کام نہیں کرے گی، کیونکہ آپ نے وظیفہ کرتے وقت اس شخص کا تصور کیا ہوگا، تو جو بھی تصور آپ اس کے لیے کریں گے وہ شخص آپ کے لیے وہی کام کرے گا۔ خاص طور پر اگر آپ نے اس سے اپنی ادھار رقم واپس لینی ہو تو اس وظیفے سے بڑھ کر کوئی بھی وظیفہ آپ کو نہیں ملے گا۔ آج کا وظیفہ خاص طور پر ان میری بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی حلال رقم جو انہوں نے قرض کے طور پر کسی جاننے والے کو یا کسی ایسے انسان کو دی جس پر وہ بھروسہ کرتا تھا، لیکن آج اسی شخص نے اس کا بھروسہ توڑ دیا ہے۔ جس پر بھروسہ کر کے اس نے اپنی حلال پیسے اس کو دیے، اس شخص نے ماتھے پر آنکھیں رکھ لی ہیں اور وہ پہچاننے سے بھی انکار کر رہا ہے۔ پیسے دینا تو بڑی دور کی بات ہے اور آپ اس کے گھر پر چکر لگا لگا کر تھک گئے ہیں، فون کر کر کے تھک گئے ہیں، کہیں سے کوئی آس امید نظر نہیں آ رہی۔ حالانکہ اس شخص کے پاس پیسے بھی ہیں، پھر بھی وہ آپ کو آپ کے پیسے نہیں دے رہا۔ تو آپ نے میری یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ آپ کو انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ میں بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے یہ وظیفہ کرنا ہے اور آپ کو آپ کی رقم واپس مل جائے۔ کوشش کریں کہ درمیان سے کوئی بھی حصہ سکپ نہ کریں۔ اگر آپ نے جس کو رقم دی ہے وہ کوئی اکیلا انسان ہے اور کوئی کمپنی نہیں ہے تو آپ نے اس انسان کا تصور اپنے ذہن میں لے کر آنا ہے اور اس کی شکل اپنے ذہن میں لے کر آنی ہے۔ ہو سکے تو اس کی والدہ کا نام بھی اپنے ذہن میں لے کر آئیں۔ اگر والدہ کا نام نہیں جانتے تو والد کا نام اپنے ذہن میں لے کر آئیں۔ اس سے آپ کا تصور وسیع ہو جائے گا اور وظیفے میں مزید جان پڑ جائے گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اس وظیفے کے کرنے کا ٹائم سونے سے پہلے کا ہے، خاص طور پر عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں۔ جب آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو آپ بستر پر لیٹ کر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس وظیفے کو مغرب کے بعد کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو اجازت ہے۔ آپ مغرب کے بعد بھی اس وظیفے کو بیٹھ کر یا لیٹ کر کر سکتے ہیں، اور زیادہ تاثیر اس وظیفے کی جب آتی ہے جب آپ اس وظیفے کو لیٹ کر کرتے ہیں اور عشاء کے بعد کرتے ہیں۔ بعض سلف صالحین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس وظیفے کو فجر کی نماز کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اکثر نتائج کے لیے اس وظیفے کو عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا چاہیے۔ ویسے تو اللہ کے نام میں، کلام میں طاقت ہی طاقت ہے۔ آپ کوئی بھی الفاظ پڑھنا چاہیں تو اس شخص کا تصور کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو مخصوص الفاظ ہم تک سینہ بسینہ پہنچے ہیں اگر وہی الفاظ پڑھے جائیں تو وہ اپنی تاثیر مختلف رکھتے ہیں اور اسی انداز میں آپ تک وہ تاثیر پہنچ جاتی ہے جس انداز میں سلف صالحین نے اس وظیفے کو اختیار کیا اور اس وظیفے کو اپنے مریدین کو بتایا، اور جب تک آپ بتائے گئے طریقے پر عمل نہیں کریں گے تب تک آپ کو نتائج موصول نہیں ہوں گے۔ اب میں نے آپ کو ساری ترتیب بتا دی ہے، آپ چاہیں تو اس عمل کو فجر کے بعد بھی کر لیں، مغرب کے بعد بھی کر لیں اور عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا تصور پختہ ہو جائے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے اور اس شخص کا تصور اپنے ذہن میں ہی رکھنا ہے۔ اب کیسے اس کا تصور آپ کے ذہن میں آئے گا؟ اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو اگر آپ کا کشف کھلا ہوا ہے تو آپ کو تصور کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور جو میرے بھائی بہن کشف کے بارے میں جانتے ہیں ان کو تصور کرنے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا، لیکن جو میرے بھائی بہن کشف کے بارے میں نہیں جانتے وہ جیسے ہی آنکھیں بند کریں گے ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جائے گا اور وہ اس ہی اندھیرے میں اس شخص کا تصور کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں کامیابی بہت مشکل ہے، کیونکہ جب آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو آپ خود سے وہ صورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا آپ تصور کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس طریقے سے آپ اس شخص کا تصور نہیں کر پائیں گے۔ آپ کے ذہن میں جو تصور ہوگا وہ اس کی صورت بنانے کا ہوگا جو کہ مثبت چیز نہیں ہے۔
اب جو لوگ کشف کے بارے میں جانتے ہیں اور اس کا تجربہ کرتے رہتے ہیں ان کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن جو کشف کے بارے میں نہیں جانتے ان کو ذرا غور کرنا پڑے گا۔ آپ کسی شخص کے بارے میں کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ آپ جس وقت اس شخص سے ملے ہوں یا آپ نے کسی وقت اس انسان کو دیکھا ہو، آپ وہی تصور اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ جب آپ نے اس کو دیکھا تھا تو وہ وقت اپنے ذہن میں لے کر آئیں۔ اپنی آنکھوں میں آپ نے اس کی تصویر نہیں لے کر آنی، اپنے ذہن میں اس کا تصور لے کر آنا ہے۔ بس یہی فرق ہے تصور کرنے میں اور خود سے صورت بنانے میں۔ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ میری ویڈیو مکمل دیکھا کریں، کیونکہ کوئی بھی ایسی بات میں اپنی ویڈیو میں نہیں کرتا کہ جس سے آپ کا ٹائم ضائع ہو یا خواہ مخواہ کوئی یہاں وہاں کی بات کی جائے۔ اسی لیے میری ویڈیو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو بات صحیح سے سمجھ میں آ جائے۔ ہم جو لوگ ویڈیو کا یہ حصہ نہیں دیکھ پائیں گے ان کو تصور کرنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا اور وہ غلط طریقے سے تصور کریں گے، جس کی وجہ سے وظیفہ کرنے کے نتائج صحیح حاصل نہیں ہوں گے۔ جبکہ آپ کے وظیفہ کرنے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ کی تسبیح کرنے میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور درود پاک پڑھنے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ فرق صرف یہاں پر نیت کا اور تصور کا ہوگا۔ جب آپ کا تصور پختہ ہو جائے اور آپ کو لگے کہ اب آپ نے اس شخص کا تصور پا لیا ہے اور آپ اس شخص کو آنکھیں بند کر کے بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کی والدہ کا نام یا اس کے والد کا نام بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، اب آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں۔ اس کی تعداد میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نام سن لیں، یا لطیف یا عزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو اسماء مبارکہ ہیں، ان دونوں نام کو آپ ایک ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو آپ کا ایک مرتبہ ہو جائے گا۔ آپ نے یہ تعداد 700 کرنی ہے، مطلب 7 تسبیح آپ ان دونوں اسماء مبارکہ کی کریں گے تو آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ آخر میں 3 مرتبہ درود شریف دوبارہ پڑھ لیں، لیکن یہاں پر ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ 7 تسبیح مکمل کر لیں تو آپ نے اس شخص کا تصور اپنے ذہن میں مسلسل رکھنا ہے۔ تسبیح مکمل کرنے کے بعد آپ نے اس شخص پر پھونک مار دینی ہے اور آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ آپ اس انسان پر ہی پھونک مار رہے ہیں۔ اب ایک بات جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی، اگر آپ نے کسی انسان کو پیسے نہیں دیے، کسی کمپنی کے ساتھ کاروبار کیا ہے یا کوئی ادارہ ہے جس کے ساتھ آپ نے لین دین کا معاملہ کیا تھا، تو آپ نے کسی شخص کا تصور نہیں کرنا۔ یہاں پر 2 باتیں ہیں، اگر تو آپ نے کسی شخص کے ساتھ ڈیل کی ہے اور وہ ابھی تک اس سیٹ پر موجود ہیں تو آپ نے اس شخص کا تصور کرنا ہے، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ کوئی کمپنی ہی ہے اور ذمہ دار ہے، تب آپ نے کسی بھی انسان کا تصور نہیں کرنا۔ آپ نے وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ کتنا ہی پیچیدہ سے پیچیدہ معاملہ ہو، کیسا بھی ظالم شخص ہو، وہ اس عمل کے بعد خود آپ کے پاس چل کر آئے گا اور ہاتھ جوڑ کر آپ کو آپ کے پیسے واپس دے کر جائے گا۔ یا کوئی بھی کام آپ نے تصور کیا ہے وہ شخص آپ کی بات مانے گا تو انشاءاللہ اس وظیفہ کے کرنے کے بعد وہ شخص آپ کے پاس سر کے بل چل کر آئے گا اور آپ کی ہر جائز بات کو نہ صرف مانے گا بلکہ اس کو مکمل کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ بندہ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔